منظر بہت حسین، فضا خوش نما ہے آج۔ اب تو تلقین پڑھنے کا ٹائم ہے، چاہے آپ اسماء افہام سمجھیں چاہے نہ سمجھیں، یہ وقت تلقین ہے۔ بہرحال اگر بیٹھے ہیں تو یہی بہت بڑی بات ہے۔ منظر بہت حسین، فضا خوش نما ہے آج، شاید یہاں پہ محفل مولا علی ہے آج، شاید یہاں پہ محفل مولا علی ہے آج۔ ملاحظہ فرمائے پھیلی ہوئی ہے ذکر علی کی حسین دھوپ، نسلی عداوتوں کا بدن جل رہا گیا، عداوتوں نعرہ حیدری، بابا بلند نعرہ صلوات۔ ملاحظہ فرما لے، ایک مطلب 2-3 شعر اور سماعت فرما لے۔ آنے والے یہ دن 2-4 یعنی 1 ہفتے کے بعد 10 دن کے بعد ایام عزا ہے، لہٰذا اسی کے پس منظر میں ایک مطلب 2-3 شعر سماعت فرمائے دلشاد بھائی۔ کرسی پہ بیٹھنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہاتھ وہاں سے اٹھایا جائے۔ ملاحظہ فرمائے جو یہ کہتے ہیں رونے سے کیا فائدہ، جو یہ کہتے ہیں رونے سے کیا فائدہ، جو یہ کہتے ہیں رونے سے کیا فائدہ، ان کو دنیا میں جینے سے جو یہ کہتے ہیں رونے سے کیا فائدہ، ان کو دنیا میں جینے سے کیا فائدہ۔ ملاحظہ فرمائے ہے نبی نے نکالا جنہیں بزم سے، ہے نبی نے نکالا جنہیں بزم سے، ان کو پہلو میں سونے سے کیا فائدہ۔ جو یہ کہتے ہیں رونے سے کیا فائدہ، ان کو دنیا میں جینے سے کیا فائدہ۔ شعر ملاحظہ فرمائے دل میں بغض لے کے حافظو، تم کو قرآن رٹنے سے کیا فائدہ، تم کو قرآن رٹنے۔ جو یہ کہتے ہیں رونے سے کیا فائدہ، ان کو دنیا میں جینے سے کیا فائدہ۔ ماشاءاللہ آپ بیدار ہو گئے ہیں، انشاءاللہ اگلے سال نعت پاک کے بعد فوراً ہم پڑھیں گے، یہ وعدہ ہے انیس بھائی سے۔ اے نبی نے نکالا جنہیں بزم سے، ان کو پہلو میں سونے سے کیا فائدہ، ان کو پہلو میں سونے سے کیا فائدہ۔ شعر ملاحظہ فرمائے جو اونگ رہے ہیں وہ بھی سنیں، جو نہیں سن رہے ہیں وہ بھی سنیں، جو نہیں سمجھ پا رہے ہیں وہ بھی سنیں۔ تیر کھا کر تو بے شیر نے ہنس دیا،
حرملا ہاتھ ملنے سے کیا فائدہ، حرملا ہاتھ ملنے سے کیا فائدہ، حرملا ہاتھ ملنے سے کیا فائدہ، حرملا ہاتھ ملنے سے کیا فائدہ۔ آخری ایک مطلب 2-3 شعر اور برداشت کر لے، ایک صلوات کا سہارا دے دے آل محمد پر۔ ہاں اچھا، آج ایک ساتھ ممبر کے 2 لوگ ہیں، آج کی اس محفل میں 3 ناظم تھے۔ یہ والا جملہ شاید بہت سے شعراء حضرات بھول گئے، اور انیس بھائی کا بہت بہت شکریہ کہ آج اس نظامت کے اسٹیج سے جو مرجعیت کے دشمن تھے اس کی بہت اچھی تشریح کر رہے تھے، اور سمجھنے والے سمجھ رہے تھے۔ بہرحال یہ وقت نہیں ہے کہ میں ڈیٹیل میں جاؤں، بس ایک مطلع اور 2 شعر سننے کے لیے ایک صلوات کا سہارا دیں۔ ملاحظہ فرما لے سرکار، اب تو یہ میرے لیے کہنا بھی بس ہے کہ توجہ چاہ رہا ہوں۔ جو تبرک مجلس سرور کا کھا سکتا نہیں، ملاحظہ فرمائے، جو تبرک مجلس سرور کا کھا سکتا نہیں، جو تبرک مجلس سرور کا کھا سکتا نہیں، وہ کبھی اللہ کی رحمت کو پا سکتا نہیں، وہ کبھی اللہ کی رحمت کو پا سکتا نہیں۔ شعر سماعت فرمائے حضرات، جہاں جہاں بھی ہے ملاحظہ فرما لے۔ اس جہاں میں جو غلام میثم تمار ہے، اس جہاں میں جو غلام میثم تمار ہے، اس جہاں میں جو غلام میثم تمار ہے، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں، جو تبرک مجلس سرور کا کھا سکتا نہیں، وہ کبھی اللہ کی رحمت کو پا سکتا نہیں، اس جہاں میں جو غلام میثم تمار گئے، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ انیس بھائی، جام کوثر دے نہیں سکتے کبھی اس کو نبی، شعر ملاحظہ فرما لے، جام کوثر دے نہیں سکتے کبھی اس کو نبی، جام کوثر دے نہیں سکتے کبھی اس کو نبی، نام شہ پہ جو بشر پانی پلا سکتا نہیں، نام شہ پہ جو بشر پانی پلا سکتا نہیں، جو تبرک مجلس سرور کا کھا سکتا نہیں۔ آخری شعر ملاحظہ فرما لے،
اگر بطور خاص سنیں گے تو آخری شعر، بطور خاص نہیں سنیں گے تو ایک مطلع اور شروع کر دوں گا۔ ایک صلوات بآواز بلند دے عالم محمد پر۔ پوری توجہ چاہ رہا ہوں میرے جوان بھائی سے خاص طور سے۔ جام کوثر دے نہیں سکتے کبھی اس کو نبی، نام شہ پہ جو بشر پانی پلا سکتا نہیں۔ صادق پڑھے اور ابو ذر بھائی داد نہ دیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ آخری شعر توجہ چاہ رہا ہوں، پورے کلام کی جان ہے یہ، حاصل کلام ہے انیس بھائی۔ آپ تو انیس بھائی ہیں، مدد تو کرتے ہی ہیں، تو لہٰذا گزارش یہ ہے کہ جو بھی جہاں بھی آخری شعر سن لے۔ نام شہ پہ جو بشر پانی پلا سکتا نہیں، اس بشر پہ رب نے کر دی خلد کی خوشبو حرام۔ ترجمہ کر دوں کیا اس شعر کا؟ اس بشر پہ رب نے کر دی خلد کی خوشبو حرام۔ توجہ، اس بشر پہ رب نے کر دی خلد کی خوشبو حرام، اپنے گھر میں جو عزا خانہ سجا سکتا نہیں۔ نعرہ حیدری۔ اپنے گھر میں جو بشر، اپنے گھر میں جو عزا خانہ سجا سکتا نہیں۔ نعرہ حیدری، نعرہ بوذری، نعرہ قمبری،